السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ناس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 سیکھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ۔ آیت نمبر 2، ملکی بادشاہ کی، ملکی بادشاہ کی، میم لام کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ الناس انسانوں کے، الناس انسانوں کے، ملکی بادشاہ کی، الناس انسانوں کے۔ آیت نمبر 3، الہی معبود کی، معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ الہی معبود کی، یا پھر الہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو آپ کو آسان لگتا ہے، الہ کی یا معبود کی، جو بھی آسان ہے آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ الناس انسانوں کے، الہ الناس انسانوں کے معبود کی۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے اب ہم۔ انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ یہ بریکٹ میں جو میں نے لکھا ہے نا، پناہ چاہتا ہوں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یعنی ہم کیا چاہتے ہیں۔ پناہ کے لیے ادھر آیت نمبر 2 اور 3 میں ٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن یہ پناہ کہاں سے ہم مانگتے چلے آ رہے ہیں؟ پہلی آیت میں ہم نے پناہ مانگی تھی، آپ نے پڑھا تھا نا، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ تو یہ پناہ ہم نے وہاں پہ مانگی تو جو چلتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ پہلی آیت میں آیا برب الناس، پھر مالک الناس، پھر الہ الناس، یعنی اتنی وضاحت کیوں کہ جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو معبود ہے؟ تو دیکھیے، یہ جو 2 صفات کا اضافہ کیا گیا ہے نا، مالک الناس، الہ الناس، مالکی اور الہ کا، اس لیے کیا گیا ہے کہ لفظ رب جو ہے، یہ جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عرب لوگ اس کو یوز کیا کرتے تھے، جیسے رب الدار، رب المال، تو یہ جس چیز کی طرف منسوب ہو تو وہ اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا تھا۔ تو مالک الناس اور الہ الناس، یہ 2 صفات جب ساتھ جوڑ دی گئیں تو اب یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ یہ صفات اب کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تینوں صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی پناہ چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اس کی پناہ ہی بڑی پناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ان 3 صفات کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے کہ یا اللہ آپ ہی ان صفات کے مالک ہیں اور ہم آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں یا پناہ چاہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، آج 2 الفاظ ہیں، مالکی اور الہ، ان کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ پہلے لفظ ہے مالک، اس کو دیکھتے ہیں ہم اور ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں زر خرید غلاموں کا تصور ذرا ذہن میں لے کے آئیے۔ ساری زندگی کے لیے وہ غلام بن کر رہتے تھے، ان کو جب کوئی خرید کر لے آتا تھا، اور ان کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، جاگنا سونا سب مالک کے حکم سے ہوتا تھا۔ جو چاہے مالک اسے کھلائے پلائے پہنائے، اس غلام کو چوں چرا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، یعنی پورا کنٹرول جو ہے مالک کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس کا۔ تو اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں ہم اپنی لائف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ مالکی، جو مالک ہے، کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انسانوں کا، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ عباد ہے جمع عبد کی، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، تو عباد کا مطلب ہوا غلام، بندے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، کیا ہم اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہمارا کھانا پینا اوڑھنا سونا جاگنا اس کے حکم کے مطابق ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، عباد ہیں، عبد ایک بندہ، عباد جمع۔ تو جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، کبھی ہم نے سوچا کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم اپنے نفس کے خواہشات کے غلام بن چکے ہیں؟ کل تک اگر ہم اپنی خواہشات کے غلام تھے تو آج سے
اللہ کو اپنا مالک سچے دل سے مان لیں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیں اور اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیں تو سارے خطروں سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا ورڈ ہے الہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو میں بھی ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں الہی۔ یہ آپ نے آیت پڑھی نا، آیت نمبر 3، الہ الناس، الہی۔ تو اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ یا الہی میری یہ دعا قبول کر لے، یا الہی تو اپنا کرم فرما دے، یعنی اردو میں کہتے ہیں اے میرے معبود۔ تو جب ہم نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، تو ہم اس ایک اللہ کے پھر پابند ہو گئے، اس کی غلامی میں آ گئے۔ اب دل و جان سے، عمل سے ثابت کرنا ہے ہمیں کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ اب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کی پسند ناپسند کا پتہ چلے، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اور کن باتوں سے منع کیا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں گائیڈ کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہر روز آپ پر کوئی نہ کوئی بات واضح ہوگی، آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن سے جڑنے کے بعد زندگی کی یہ جو حقیقت ہے نا اب کھلتی چلی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں پہلے ہم کون سی دنیا میں رہتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھیں گے یہ احساس جاگے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے، قرآن کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ قرآن کو پڑھتے ہوں گے ترجمے کے ساتھ، لیکن آپ اللہ کے کلام کو، ٹیکسٹ کو، الفاظ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، بس بامحاورہ ترجمہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ آج آپ ایک ایک لفظ سیکھ رہے ہیں، فرق انشاءاللہ آپ ضرور محسوس کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، آمین۔ قرآن کو ہمارا دوست بنا دے، قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ اور اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔